اور آخری نبی تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اب ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو کیا آج قوم میں امت میں بگاڑ نہیں پیدا ہوگا؟ یقیناً ہو، لیکن اب وہ کام اللہ کے رسول کے جانشین کریں گے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے جانشین ہیں۔ نبی درہم نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں، دینار نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں، باغات اور فیکٹریاں نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ نبی نبوت، علوم نبوت کو چھوڑ کر جاتا ہے، اور ان علوم نبوت کو جو لوگ حاصل کریں گے وہ علماء ہیں۔ اگر صحیح راستہ بتاتے ہیں تو قرآن نے جگہ جگہ ان کو کہا کہ یہ علماء حق ہیں، اور اگر عالم ہونے کے بعد بھی غلط راستہ دکھاتا ہے تو اس کو علماء سو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے بہترین مخلوق علماء، اور دوسری جگہ فرمایا آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے بدترین قوم جو ہے وہ علماء۔ جیسے حضرت لقمان نے 2 بوٹی پیش کیا تھا نا اپنے آقا کو، دل اور زبان، اور کہا تھا کہ سب سے بدترین بھی یہ 2 بوٹیاں ہیں اور سب سے اچھی بھی۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب کو سمجھایا، بجھایا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماننے کے لیے تیار۔ اللہ کے رسول جا چکے ہیں، اب جو آدمی دین کا جاننے والا ہوگا اس کی ذمہ داری ہے کہ آنے والی نسلوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچائے، اور جب اللہ کے پیغام کو جو پہنچائے گا، آپ یقین کیجئے نبیوں کے ساتھ جو حشر ہوا ہے، نبیوں کو برا بھلا کہا گیا، طعن و تشنیع کی گئی، ان کی مذمتیں کی گئی، ان کی برائی بیان کی گئی۔ جو آدمی اس راستے پر چلے گا اس کے ساتھ وہی پیش ہے۔ نبی صرف راستہ دکھاتا ہے، نبی زبان سے کہتا تھا، دل میں اتارنا یہ اللہ کا۔ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ چچا تھے، آپ کے ہمدرد تھے، ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دیتے تھے۔ اللہ کے رسول چاہتے تھے ایک مرتبہ چچا صرف پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں سفارش کر کے اپنے چچا کو پہنچا دوں۔ لیکن جب جاتے تو دوسرے لوگ سرداران قریش جو بیٹھے رہتے تھے کہتے تھے ابو طالب ڈر گئے، وہ خاموش ہو گئے، پڑھا نہیں کر۔ اللہ کے رسول بہت غمگین تھے، بہت رنجیدہ تھے۔ اللہ کی طرف سے آیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ ہدایت کے ایک معنی عربی میں آتے ہیں راستہ دکھانا، اور ایک ہے منزل تک پہنچانا۔ ایک آدمی آیا اور پوچھا ابو ذر کا گھر کہاں ہے؟ آپ نے کہا سیدھے جاؤ، اس کے بعد دائیں مڑ جانا، سیدھے جانا، وہاں کھمبا پڑے گا وہ گھر۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ جا کے میرے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں یہ گھر ہے ابو ذر۔ منزل تک پہنچانا یہ اللہ کا کام، نبی اور رسول کا کام صرف راستہ دکھانا ہے، کہنا نبی کا کام ہے، دل میں اتارنا یہ اللہ کا کام۔ اللہ کے رسول کے چچا جو تھے ان کے دل میں وہ بات نہیں اتری، لیکن بلال حبشی کلمہ پڑھ لیے، صہیب رومی کلمہ پڑھ لیے، عمار کلمہ پڑھ لیے، اور نہ جانے کتنے فقراء صحابہ ہیں اس دنیا میں ان کے پاس بظاہر کچھ نہیں تھا، لیکن جیسے اللہ کے رسول نے دعوت دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو فوراً ان لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ حضرت خدیجہ نے، حضرت ابو بکر نے، حضرت علی نے، حضرت زید نے، پھر نہ جانے کتنے لوگ، اور قیامت تک اسی طرح سے لوگ پڑھتے رہے۔ جن کے حق میں ہدایت لکھی ہوئی ہے یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب کریں گے۔ اللہ کرے ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت پر قائم اور دائم رکھے۔ آج جو حالات چل رہے ہیں، کہنا بڑا آسان ہے، کسی پر طنز کرنا بڑا آسان ہے، جملہ کہنا بڑا آسان ہے۔ اتنے سالوں سے تو تقریریں ہو رہی ہے، کتنے لوگ سن رہے ہیں،
لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اطراف میں بہت سے گاؤں ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، ذرا سا پیسہ آ گیا ہے تو بلبلا اٹھے، قتل، نہ جانے کتنی گولیاں چلی ہیں، کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ لیکن اتنا بڑا گاؤں ہے، اندر جو کچھ بھی ہوگا، لیکن بظاہر کا اس طرح کا کوئی جرأت اور ہمت نہیں کرتا۔ اور جو لوگ پابندی سے آتے ہیں، سنتے ہیں بیانات، آپ یقین کیجئے کہ وہ بیان سن کر جس پر ہوتا ہے کم سے کم اتنا تو ان کی سمجھ میں آ جائے۔ 6 یا 7 تقریریں ہوئی ہیں دنیا پر۔ دنیا چند روزہ ہے، سرائے ہے، دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو سنتے ہوں گے، ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں۔ اب اگر کوئی آدمی نہ آئے، جب نماز ہونے لگے تب آئے، اور اس کے بعد کہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، منبر اور محراب سے کچھ کہا جاتا ہے اور اس پر عمل نہیں ہوتا ہے، آپ پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے۔ منبر اور محراب کو تانا کا بوجھ مت بنائیے۔ یہ منبر اور محراب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی ہے۔ اس مصلی پر کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ نبی کا جانشین ہے، اس پر آپ اس طرح کے جملے مت کہا کیجیے، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، جو تلوار لے کے گئے تھے، لیکن تلوار گر گئی اور پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہیں ابو جہل بھی تھے، ابو لہب بھی تھے، ہمیشہ دشمنی کرتے رہے۔ تو آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ میں کس میں ہوں۔ اگر میں فائدہ اٹھا رہا ہوں تو بڑی اچھی بات ہے، اگر آپ خود نہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں تو دوسروں پر طنز مت کیجیے۔ یہ تو ہم لوگ کیا ہے تیار بیٹھے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، علماء مذمتی فرقہ، جس کو دیکھو وہ مذمت کرنا شروع کر دیں۔ ایک آدمی جا رہا تھا، گدھا بھی اس کے ساتھ تھا، بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا، دونوں باپ بیٹے کیا گدھے کو لے کے چل رہے تھے، کوئی سوار نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے کہنا دیکھو باپ بیٹا کتنے بیوقوف ہیں، سواری موجود ہے لیکن سوار نہیں۔ کچھ دور گئے، بیچارہ باپ شریک ہو گیا، تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا، دیکھا تھا باپ تھا، تو ان کو تمیز نہیں ہے، بیٹا وہ چھوٹا ہے، اس کو چلا رہا ہے، خود سوار۔ اس کے بعد کچھ دور آگے گئے تو بیٹے کو سوار کر دیا، تو کہہ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں باپ بوڑھا آدمی، اس کی کوئی تعظیم نہیں، اس کا کوئی ادب نہیں، بیٹوا سوار ہو کے جا رہا ہے۔ اب ایک ہی شکل تھی کہ باپ بیٹا گدھاوا کو اپنے اوپر سوار کر دیا، تب بھی کہتے کہ کتنے بیوقوف ہیں، دونوں کیا ہے گدھے پر سوار ہونا چاہیے، تو دونوں سوار ہو جاتے تب تو کسی بھی طرح چین نہیں۔ پیدل چلیے بخیل، رکشے سے آئیے بنتے ہیں، پڑھائیں مدرسے میں چند سینکڑا ملتا ہوگا اور اتنی شان سے چلیں۔ اللہ کے واسطے اس زبان کو روکیے، اور جو کچھ کہا جاتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس سے فائدہ اٹھائیے، اور اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے۔ ہر جمعہ کے بعد جو دوسرا جمعہ آتا ہے اس میں آپ کی حالت بدلی یا نہیں بدلی۔ اگر بدل رہی ہو تو آپ یقین کیجئے کہ خوش نصیب ہیں، اور اگر اسی دھرے پر آپ ہیں جیسے پہلے تھے تو آپ یقین کیجئے کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اور جب قیامت آ جائے گی، آپ کی موت ہو جائے گی، اس وقت افسوس کریں گے تو افسوس سے کوئی فائدہ نہیں۔ یا حسرتاً علی العباد، بہت سے لوگ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ افسوس کریں گے، نبی آیا تھا میرے پاس، نبی کا جانشین آیا تھا، سمجھاتا تھا، لیکن ہم لوگ خالی ٹھٹھا اور مذاق کیا تھا۔ اللہ کے واسطے ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ کہتے ہیں نبی کی ضرورت تھی اس لیے میں نے 1,24,000 نبی بھیجے۔ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن راہ راست کی رہنمائی علماء کریں گے، جن کو دین کا علم ہے وہ کریں گے، اور یقیناً ان کو اللہ تعالیٰ نوازیں گے جیسے نبیوں کو نوازا ہے۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی کہنے اور